غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم آمین کہیں سبھی حضرات۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آقا کی محبت میں مست و مگن ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ بھلے ہی زمانہ اس کو پاگل کہے لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں پاگل پاگل کہتے ہو۔ اگر زبان منہ میں ہے تو بول دو سبحان اللہ، اگر کھانا وغیرہ کھا کے آئے ہیں اور توانائی مکمل ہے تو پھر زور سے بولیں سبحان اللہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا۔ گرامی القدر سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام عارفی کانفرنس الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ممبر شریف پر مقدس علماء کرام جلوہ افروز ہیں، ہمارے جلسے کے بہترین ناظم، کیونکہ انجن اچھا ہوتا ہے تبھی تمام گاڑی کا پورا وجود سمجھو سلامت ہے۔ بہترین نقیب عرس اعلیٰ حضرت نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سنبھلی تشریف فرمائیں اور اپنے پورے رنگ میں الحمدللہ نظامت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام علماء ذوی الاحترام علماء تشریف فرما ہیں۔ استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری بدر عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ آپ زیارت کر رہے ہیں، ملک کے ایک نامور قاری ہیں، یہ رہتے ہمارے سنبل میں ہیں مگر چرچا ان کا پورے ملک میں ہوتا ہے۔ میں حضرت کے یہاں جا چکا ہوں الحمدللہ، 2 مرتبہ میری تقریریں ہوئی ہیں حضرت کے یہاں۔ ہمارے قاری راشد صاحب ہیں، دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہیں، معذرت چاہتا ہوں نام سب کے نہیں لے سکتا، سب میرے جانے پہچانے ہیں۔ پور بھائی نے بہت اچھا پڑھا، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے کرم فرما محب گرامی القدر حضرت علامہ مولانا ناطق رضا صاحب قبلہ، یہ ہمارے دوست بھی ہیں، محبتیں ہیں ہماری ان سے۔ انہوں نے حکم دیا کہ آنا ہے تو جانا کہیں اور تھا، لیکن ان کا حکم تھا تو پھر یہیں آئے۔ الحمدللہ بہت کامیاب جلسہ ہے، اس جلسے کو اور مزید حسن دیں، اس کی رونقیں بڑھائیں۔
اور رونقیں بڑھانے کا، حسن بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا جائے۔ سارا مجمع دل لگا کے حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ تو پڑھتے ہیں اور بعض لوگ صرف زور سے اللہم صلی علی کہہ کے پھر منن منن کر دیتے ہیں اس کے آگے۔ تو درود شریف پڑھیں تو پوری عقیدت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے محبوب کو بے حد پسند ہے، اور فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، خود پروردگار حضور پہ درود بھیجتا ہے۔ تو ذرا لہرا کے سارا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں، مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھی، بہت عمدہ نعتیں سماعت کی ہیں، بہترین لب و لہجہ آپ نے سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں بھی ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ میرا ساتھ نبھائیں اور پیار کے ساتھ سنیں، اور محبت سے مچل کے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی شاید کچھ حیران سے ہیں، کچھ پریشان سے ہیں، کچھ سوچ وچار میں، کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟ ارے بھی کوئی صدمہ ہے، کوئی فکر ہے؟ یقین کریں حضور کی بزم میں بیٹھے ہیں آپ۔ اگر کوئی ٹینشن بھی ہے نا تو سپرد خدا کر دو اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو، یا رسول اللہ ہے تو مشکل، مگر یقین ہے کہ آپ اگر نظر کرم فرما دیں تو بڑی بڑی مشکلیں لمحوں میں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ تصور کر کے پھر ذرا محبت سے پورا مجمع دل لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ یہ ماتی پور یہاں کا یہ جلسہ، یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوتا ہے۔ میں آیا تو پہلی بار ہوں، سنا میں نے ہے اکثر، تو آپ حضرات وہ رنگ اس جلسے کو دیں، وہ اپنا ذرا سا موڈ بنا کر سنیں، تاکہ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے میں لطف آئے اور آپ کو سننے میں بھی لطف آئے۔ ایک مرتبہ اور پوری بیداری سے کہیں سبحان اللہ، اور مچل کے ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ میں امام الکلام کلام الامام سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، حاضر کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، 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 سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں، میں تو آیا ہوں تقریر کرنے، تقریر ہی کروں گا،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام درج کروا لوں، 2-3 شعر پڑھ لوں اور سن لیں محبت سے۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران سبحان اللہ شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ بہت اور مقطع میرے امام نے فرمایا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت گرامی القدر سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے موقع پر سجایا گیا ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ مدرسہ اہل سنت عارف العلوم اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، بے شک۔ یہاں سے ہر سال دین کے سپاہی تیار ہو کے نکلتے ہیں جی، جو اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے لے بے شک سبحان اللہ۔ یہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں بھی جاتے ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ یاد رہے میرا یہ جملہ آپ اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، قرآن سے اچھا کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بے شک کچھ زیادہ سست نہیں ہیں آپ لوگ؟ قرآن سے اچھا کائنات میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہو، یا کوئی قسم کوئی عہد و پیمان ہو گیا ہے منقوہ کے ساتھ کہ بھئی آج مولانا لوگ چاہے جتنا زور لگا لیں مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ کا کلام سن کے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان رب کا کلام سن کر تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ رب کا کلام تو وہ کلام ہے جو سنتا تھا اس کے دل میں اتر جاتا تھا۔ جو رب کا کلام، وہ مکے کے بڑے بڑے کافر، مگر جب رب کا کلام انہوں نے سنا نا تو ان کے دل نرم ہو گئے۔ جن کے دل سخت تھے ان کے دل نرم ہو گئے۔ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا کلام ہی ایسا ہے، جہاں پڑھا جائے، جدھر پڑھا جائے
جہاں بھی قرآن پڑھا جائے. آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگیاں یوں ہی گزر رہی ہیں؟ نہیں، ہماری زندگیاں جو یہ آسانی کے ساتھ گزر رہی ہیں نا، اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم. اللہ 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 اللہ، کیا بات. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. بے شک. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، کیسا سنو گے مرضی تمہاری، مگر میں تو قرآن سنانے آیا ہوں، رب کا پیغام سنانے آیا ہوں. اللہ کا کلام سن کر تو پتھر بھی موم ہو گئے، پتھر دل بھی موم ہو گئے، بڑے بڑے کافر موم ہو گئے. آج بھی اگر اللہ کا قرآن سنایا جائے، کسی بھی ظالم و جابر کے سامنے سنایا جائے، بڑے سے بڑے مکار کے سامنے پڑھا جائے، لیکن جب رب کا کلام سنتا ہے سخت بھی نرم ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کے کلام کا خاصہ اور صفت ہے. یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ جو آسمان پہ بادل چھا جاتا ہے، یہ جو بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، یہ جو چن چن کے ایک ایک درخت کی جڑ تک پہنچتے ہیں اور وہ درخت پروان چڑھ جاتا ہے، یہ جو فصلیں لہلہاتی ہیں، پانی میں نہاتی ہیں، اور یہ فصلیں جو جھومتی ہیں، ہوائیں جنہیں جھولا جھولاتی ہے، یہ کیا سمجھتے ہو یہ پانی خود بخود آ گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو یہ فصلیں خود بخود لہلہا رہی ہے؟ یاد رکھنا فرمایا گیا تمہارے یہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ مدرسوں میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ادھر قرآن پڑھتے ہیں، ادھر رب کا کرم نازل ہو جاتا ہے. یہ ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ادھر رب کی رحمتیں بھی جھومنے لگتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو مدرسہ لائے، مولانا ناطق کے پاس لے کر آئے، 5 سال کا، 6 سال، 8 سال کا بچہ ہے، آپ نے لا کر مدرسے میں بٹھا دیا. مولانا ناطق کے پاس بچہ بیٹھ گیا، انہوں نے اس کو یاد کرا دیا، سبق پڑھنا ہے تجھے یہی جو یاد کرایا. بچے نے وہ پڑھنا شروع کیا، مگر مجھے ایمانداری سے ایک بات بتانا اور دل سے فیصلہ کر کے بتانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، آقا نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، مگر یہ قرآن پڑھنے والے بچے، یہ قرآن پڑھنے والے علماء، یہ قرآن پڑھنے والے حافظ، یہ قرآن پڑھنے والے قاری، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ جب یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جب یہ رب کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا حکم تھا، مگر یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں. بتاؤ کس نے کہا ایک 8 سال کے بچے سے کہ جب تو قرآن پڑھے گا تجھے ہلنا بھی ہوگا، جب تو قرآن پڑھے گا تجھے جھومنا بھی ہوگا؟ کسی نے نہیں کہا. مولانا ناطق نہیں کہتے بچوں سے کہ جھومو، مولانا ناطق کے علاوہ کوئی مدرس نہیں کہتا بچے سے کہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے جھومنا ہے، تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہلنا ہے. ارے ان بچوں کو چھوڑ دو، آپ بھی جب قرآن پکڑتے ہو، آپ بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو، آپ بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو تو ہلنا شروع کر دیتے ہو. پڑھنے والا پڑھتا ہے تو پھر جھومنا شروع کر دیتا ہے. سوال پیدا ہوا کس نے کہا کہ جھوم کے پڑھ، کس نے کہا کہ ہلتے ہوئے پڑھ؟ پتہ لگا یہ رب کا کلام ہے، یہ پروردگار کا قرآن ہے، جو پڑھتا ہے خود بخود جھومنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہو تو بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا تم نہیں بولو گے میری جیب سے کچھ چلا جائے گا؟ اچھا تم بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ، چلو سب، میرا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ مولانا ناطق میرا نذرانہ کاٹ لیں گے، یا میری جیب سے کچھ پیسے لے لیں گے، یا کوئی ماتی پور کا آدمی مجھے پکڑ لے گا؟ نہیں نہیں، میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. نقصان میرا کوئی نہیں ہے، لیکن بولو گے تو فائدہ تمہارا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا. رسالت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، عارفی کانفرنس. ماشاءاللہ.
ہمارے شہر سنبھل مرکزی ادارہ مدرسہ دارالعلوم اہل سنت اجمل العلوم کی عظیم ترین شخصیت ناظم صاحب حضرت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔ تمام علماء تشریف لا رہے ہیں، آمد ہو رہی ہے، میرے بعد بھی اور لوگ آئیں گے، بڑے بڑے جید علماء آپ کے ممبر پہ ہیں اور آنے بھی والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ہی ماحول بنا دوں، میں ہی ماحول سازگار کر دوں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ تو ذرا آپ پوری بیداری سے سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں، دل لگا کے اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے اب بھی نہیں بول رہے، یہ والا محلہ بڑا خاموش ہے، قاری صاحب نے بھی بڑی محنت کی کہ یہ بولنے لگیں، مگر عجیب بات ہے، ابھی کوئی رنگین باتیں چلنے لگیں تو جوان بڈھا بھی رنگیلا ہو جائے گا، وہ بھی جھوم جائے گا۔ عجیب بات ہے، اللہ کا ذکر سن کر کائنات کا ذرہ ذرہ جھومنے لگ جاتا ہے، تو ماتی پور اور اطراف کے سنی مسلمانوں میں حیران ہوں، تم کیوں نہیں جھوم رہے ہو؟ تمہیں بھی جھومنا چاہیے، تمہیں بھی خوش ہو کے ذکر خدا سننا چاہیے، خوش ہو کر اللہ کے محبوب کا ذکر سننا چاہیے۔ ذرا آقا کی محبت میں مچل کے جھوم کے بلند آواز سے پوری طاقت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کوئی شہید نہیں ہوگا، میری ذمہ داری ہے کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر گلا بیٹھ جائے، صبح کوئی کہے کہ کیا ہوا، تو فخر سے بتانا میں نے اپنے رب کی پاکی بیان کی، میں نے اپنے آقا کو پکارا، اس لیے ذرا آواز متاثر ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی مدینے والے کا کرم ہوگا، آقا کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ ذرا آقا کے کرم کو یاد کر کے، اللہ کی عنایتوں کو یاد کر کے پوری طاقت کے ساتھ ہر سنی زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں۔